بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ محرم الحرام سیریز کے حوالے سے ہم نے گزشتہ روز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج ہم وہ احادیث جو خالصتاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس میں جو زیادہ تر میں نے مواد لیا ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے، مواد تو سارا اہل سنت کی کتابوں سے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، مسند احمد ابن حنبل، جامع ترمذی اور ساستہ کی جو دیگر کتابیں ہیں ان سے یہ مواد میں نے اکٹھا کیا ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قریشی ہاشمی تھے۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہار تھے اور سینے سے لے کر نیچے تک آپ سے مشابہ تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کریم نے آپ کے کان میں اذان پڑھی۔ جوانان جنت کے سردار تھے اور اہل کسا کی پانچویں شخصیت تھے۔ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں۔ ریفرنس اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 567۔ دوسری روایت حضرت علی سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ پھر فرمایا کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ حرب۔ اچھا، یہ اسد الغابہ میں تو حرب نام بتایا گیا ہے، لیکن البدایہ والنہایہ میں جعفر نام بتایا گیا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا نام حمزہ رکھا تھا۔ علی علیہ السلام نے امام حسن کا نام حمزہ رکھا تھا اپنے چچا حمزہ کی یاد میں، اور امام حسین علیہ السلام کا نام جعفر رکھا تھا اپنے بھائی جعفر کی یاد میں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو گھٹی دی اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ ریفرنس البدایہ والنہایہ از ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے وہ نام رکھے ہیں جو ہارون علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے تھے، یعنی شبر اور شبیر۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، جلد 3 صفحہ 568۔ حضرت عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی کے نہیں تھے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، جلد 3 صفحہ 568۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسد الغابہ اور البدایہ والنہایہ۔ امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، یعنی صحابی رسول کے، آپ کی صحبت اختیار کی حتیٰ کہ آپ ان سے راضی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ رہے اور ان سے روایت کی کہ آپ جمل اور صفین کی تمام مارکوں میں اپنے والد کے ساتھ رہے اور آپ معظم و موقع تھے اور ہمیشہ اپنے والد کی اطاعت گزار رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں کے نزدیک معظم تھے اور لوگوں کا میلان آپ کی طرف تھا، کیونکہ آپ بڑے سردار اور رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے اور روئے زمین میں کوئی شخص اس وقت آپ کے مقابلہ کا نہ تھا اور نہ آپ کی برابری کر سکتا تھا، لیکن ساری یزیدی حکومت آپ سے دشمنی کرتی تھی۔ البدایہ والنہایہ از علامہ ابن کثیر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب المناقب، حدیث نمبر 939 صفحہ نمبر 494۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ نمبر 793 اور المناقب علی و حسین و امہا۔ حضرت ہانی بن ہانی نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسد الغابہ اور البدایہ والنہایہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا جو ایک کشت تھالی میں رکھا گیا تھا، تو میں آپ کی ناک اور آنکھ پر بیت یعنی ڈنڈا سے بد تہذیبی کرنے لگا اور آپ کے حسن کے متعلق کچھ کہنے لگا۔ حضرت انس نے کہا امام حسین سب لوگوں میں حضرت کے مشابہ تھے، ان کی داڑھی اور سر کے بال پر وسمے کا خضاب تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب المناقب میں، حدیث نمبر 935 صفحہ نمبر 494، جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ نمبر 793، مشکات شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263، المناقب علی والحسین و امہا، مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85، حدیث نمبر 5586، صحیح ابن حبان، اسد الغابہ، البدایہ والنہایہ، ان ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سفیان نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن زیاد سے کہا کہ تم نے امام حسین کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں، وہ کیا ہی اچھا سیاہ ریش دار اور سیاہ سر تھے، سوائے چند بالوں کی آپ کی داڑھی کے اگلے حصے میں تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے خضاب لگایا تھا اور اس جگہ کو رسول اللہ نے تشبیہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، یا اس کے سوا آپ دیگر بات سفید نہیں ہوئے تھے۔ اور ابن جری نے بیان کیا ہے کہ میں نے عمر بن عطا کو بیان کرتے سنا کہ میں نے امام حسین سے علی کو وسمے سے رنگ کرتے دیکھا، اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی اور سر اور داڑھی بہت سیاہ تھے۔ البدایہ والنہایہ سے عبد الرحمن بن ابی نعیم سے روایت ہے کہ ایک عراقی مرد نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، اے ابن عمر، مچھر کے خون کا جو کپڑے میں لگ جائے احرام کی حالت میں، اس کا کیا حکم ہے؟
حضرت ابن عمر نے کہا کہ دیکھو اس عراقی کو، مجھ سے مچھر کے خون کا حکم پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے قتل کر ڈالا رسول اللہ کے فرزند ارجمند کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو۔ اور میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے دو پھول ہیں اس دنیا میں۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری جلد 2 کتاب المناقب حدیث نمبر 940 صفحہ نمبر 494، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 792، مشکات شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255، اسد الغابہ مسند احمد ابن حنبل، صحیح ابن حبان، مسند الطیالسی، حلیۃ الاولیاء، المعجم الکبیر، معرج القبول، سنن الکبریٰ للنسائی، مرج البحرین اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی بن مروہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، دوست رکھتا ہے اللہ اس کو جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اور حسین میرا اس بات میرے نواسوں میں سے ایک صرف یعنی میرا ایک نواسا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ نمبر 793، مشکات شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261 پر، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 569 پر موجود ہے۔ اب ہم کچھ روایات بیان کرتے ہیں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی کیا کیا پیشن گوئیاں کر رکھی تھی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 جس کا ترجمہ ہے اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن مردویہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا کیا ہم قرآن میں آیت جس طرح تم نے شروع میں جہاد کیا ہے اسی طرح آخری زمانے میں بھی جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو نہ پڑھتے تھے؟ میں نے کہا بے شک پڑھتے تھے، لیکن وہ زمانہ آخر کب ہوگا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس زمانے میں بنو امیہ حاکم ہوں گے اور بنو مغیرہ وزیر ہوں گے۔ یہ روایت تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین ابوبکر سیوطی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 980 میں روایت کی ہے، اور یہ بہقی سے بھی روایت ہے۔ بنو امیہ کی حکمرانی تو معاویہ کے دور سے شروع ہو گئی تھی، اور مغیرہ بن شعبہ معاویہ کا وزیر بھی تھا۔ یزید کے دور میں مغیرہ کی اولاد یزید کی وزیر رہی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے معاویہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین مقرر کرے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ معاویہ نے کوفے کے گورنر مغیرہ بن شعبہ کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی اطلاع مغیرہ بن شعبہ کو ہو گئی، تو اس نے معاویہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دمشق پہنچ کر یزید فرید سے ملاقات کی اور کہا کہ صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین معاویہ تمہارے لیے بیعت لینے میں تعامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید خبیث نے اس بات کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو اس نے مغیرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے یزید سے کی ہے؟ مغیرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابہ ہوا ہے، اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی میں ہی ولی عہد مقرر کر دیں اور اس کے لیے بیعت بھی حاصل کریں۔ معاویہ نے پوچھا کہ اس کام کی ذمہ داری کون لے گا؟ مغیرہ نے کہا کہ اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا، اہل بصرہ کو زیاد، اس کے بعد پھر کوئی مخالفت کرنے والا نہیں۔ یہ بات کر کے مغیرہ کوفے آیا اور 10 آدمیوں کو 30 ہزار درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وقت کی صورت میں معاویہ کے پاس جائیں اور یزید خبیث کو ولی عہد مقرر کرنے کے لیے اس کو کہیں۔ یہ وقت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سربراہی میں معاویہ کے پاس دمشق گیا اور اپنا کام کیا۔ بعد میں معاویہ نے موسیٰ کو علیحدگی میں بلا کر پوچھا کہ تیرے باپ نے کتنے میں ان لوگوں کا دین خریدا ہے؟ اس نے کہا کہ 30 ہزار درہم میں۔ معاویہ نے کہا تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ تاریخ کامل میں ابن اسیر نے اس روایت کو لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 پر، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 79 پر، تاریخ ابن خلدون میں جلد نمبر 3 صفحہ 15 پر، اور خلافت اور ملوکیت میں مولانا مودودی نے صفحہ نمبر 217 پر اس روایت کو لکھا ہے کہ یزید کو معاویہ کا جانشین مقرر کرنے کا مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78، اس کے بارے میں حضرت عمر نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا، یہ جہاد اس وقت ہوگا کہ جب بنو امیہ حکمران اور بنو مغیرہ وزیر ہوں گے۔ تو یہ معاویہ اور یزید کا دور ہے کہ جس میں بنو امیہ حکمران اور بنو مغیرہ وزیر تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جو یہاں پر قیام کیا ہے، خروج کیا ہے، یہ حضرت عمر کی نظر میں جہاد تھا قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے حوالے سے۔ بہرحال یہ زمانہ جس کو اللہ فرماتا ہے کہ امام حسین کے جہاد کا زمانہ ہے اور آپ کے جہاد عظیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ تفسیر ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز دوپہر کے وقت دیکھا جس طرح کوئی سونے والا خواب دیکھتا ہے، پراگندہ بال اور خون آلود پاؤں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج چنتا رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یاد رکھا تو میں نے پایا کہ ان کو اس وقت قتل کیا گیا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ روایت مشکات شریف جلد نمبر 3 کتاب المناقب صفحہ نمبر 264 پر ہے۔ المناقب علی حسنین میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 265 پر۔ مسند ابن احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356 پر ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی والی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 379 پر ہے۔ اسد الغابہ اور البدایہ والنہایہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت سن لیں کہ علی بن زید بن جدان نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور فرمایا قسم بخدا امام حسین قتل ہو گئے۔
آپ کے اصحاب نے انہیں کہا کہ اے ابن عباس کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس خون کی ایک شیشی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، اور یہ اس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے۔ میں نے ان دونوں خونوں کو اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ بس آپ نے جس روز یہ بات کہی، آپ نے اس روز اور اس گھڑی کو لکھ لیا، اور ابھی 24 دن ہی گزرے تھے کہ مدینے میں ان کے پاس خبر آئی کہ آپ اسی روز اسی گھڑی کو قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 257 پر لکھی ہے۔ ایک اور روایت سننے کے لیے حضرت ام فضل بن الحارث بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات ایک بہت بڑا خواب دکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ کہا کہ وہ بہت بڑا خواب ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ گویا ام فضل نے کہا کہ گویا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ کاٹا گیا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوگی، وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین کو جنم دیا اور وہ میری گود میں آیا جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ کے پاس گئی، میں نے امام حسین کو آپ کی گود میں دیا اور کسی اور طرف دیکھنے لگی کہ اچانک رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میری ہی امت میرے اس بیٹے کو بڑے ظلم و جور کے ساتھ قتل کر دے گی۔ میں نے کہا اس کو؟ فرمایا ہاں اس کو، اور جبرائیل میرے پاس اس کی مٹی سے سرخ خون زدہ مٹی لے کر آئے۔ یہ روایت مشکات شریف جلد نمبر 3 باب المناقب اہل بیت صفحہ 263 پر، المناقب علی والحسین و امہا جو فواد الباقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے صفحہ نمبر 243 پہ لکھی۔ مزید ایک پیشن گوئی سن لیں کہ حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں گئی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کو یعنی خواب میں کہ آپ کے سر اور بال اور ریش مبارک پرخاک تھے، اور میں نے سبب پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاضر ہوا تھا قتل حسین میں ابھی ابھی، اور حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ 92، اور مشکات شریف جلد نمبر 3 صفحہ 260، اس الغابہ البدایہ والنہایہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ شہر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ہم نے خواہ کی آواز سنی۔ وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ امام حسین قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے یہ کام کر ہی دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر جلد 8 صفحہ 257۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے نبی کریم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اسے اجازت دے دی، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہمارے دروازے کی نگرانی کرنا کوئی شخص ہمارے پاس نہ آنے پائے۔ امام حسین آئے اور کود کر اندر داخل ہو گئے اور نبی کریم کے کندھے پر چڑھنے لگے۔ فرشتے نے کہا کیا آپ اسے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ کی امت اسے قتل کرے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لی اور اسے اپنے پلو میں باندھ لیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم سنا کرتے تھے کہ آپ کربلا میں قتل ہوں گے۔ یہ روایت انہی الفاظ میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، اور یہ روایت البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255 میں موجود ہے۔ حضرت انس بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میرا بیٹا حسین ارض کربلا میں شہید ہوگا، اور تم میں سے جو شخص اس موقع پر موجود ہو وہ اس کی مدد کرے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت انس بن حارث کربلا کی طرف گئے اور امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر، ان کا میں ذکر کر چکا، شہدائے کربلا میں ان کا نام موجود ہے۔ یہ خود صحابی رسول تھے انس بن حارث، اور یہ ان کو جب پتہ چلا کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، یہ روانہ ہو گئے، کربلا پہنچے اور امام حسین السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ نے اپنے والد سے بیان کیا ہے، اور وہ حضرت علی کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہ آپ کے دروازے کے ساتھ تھے، اور جب وہ صفین کو جاتے ہوئے نینوا سے گزرے تو حضرت علی نے آواز دی اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر ٹھہر جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رلایا؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین فرات کے کنارے پر قتل ہوں گے۔ نیز کہا کہ میں آپ کو اس کی مٹی سنگھا دوں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹھی بھر مٹی پکڑ کر مجھے دے دی، اور میں اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا۔ حوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256۔ حضرت محمد بن سعد سے روایت ہے کہ صفین جاتے ہوئے حضرت علی اندرائن کے پودوں کے پاس کربلا سے گزرے تو آپ نے اس کا نام دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا نام کرب و بلا ہے۔ آپ نے فرمایا کرب و بلا، ہائے کرب و بلا۔ آپ نے اتر کر وہاں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی، پھر فرمایا یہاں شہداء قتل ہوں گے جو صحابہ کے سوا 72 شہداء ہوں گے، وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ اور آپ نے وہاں ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پس انہوں نے اسے پہچان لیا اور فرمایا حسین یہاں قتل ہوں گے۔ اور کعب العباس سے کچھ کربلا کے متعلق آثار مروی ہیں۔
اور ابو جناب الکلبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اہل کربلا امام حسین پر ہمیشہ جنات کا محل سنتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی چمک رخسار میں ہے، اور آپ کے والدین قریش کے عالی قدر آدمیوں میں سے ہیں، اور آپ کے نانا بہترین نانا ہیں. ایک اور شخص نے جواب میں کہا کہ وہ ان کے پاس آ کر انہیں نکال لے گئے اور وہ آپ کے لیے بدترین وقت تھی. انہوں نے آپ کے نبی کی بیٹی کو قتل کر دیا اور ان کے ذریعے رخساروں والوں کو پرسکون کر دیا ہے. یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256 میں ہے. ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایک گروہ ایک غزوے میں بلاد روم کی طرف گیا تو انہوں نے کلیسا میں لکھا دیکھا، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ہے یوم حساب کو اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ انہوں نے ان سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے نبی کی بعثت سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. روایت ہے کہ جن جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا انہوں نے واپس آ کر شراب نوشی کرتے ہوئے رات گزاری اور امام حسین کے سر ان کے پاس موجود تھا. تو ایک آہنی قلم ان کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے دیوار پر ان کے لیے یہ شعر لکھا، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ہے قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ جو علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256 پر ہے. حضرت سعید بن جبیر نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 لوگوں کو قتل کیا ہے اور میں امام حسین علیہ السلام کے بدلے 1,24,000 لوگوں کو قتل کروں گا. یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 258 پر لکھی ہے. یہ وہ چند پیشن گوئیاں اور روایات تھیں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حدیث کی اہل سنت کی کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں. یہ صرف امام حسین کے بارے میں تھی اور اہل سنت کی کتابوں سے اس میں کوئی ایک روایت بھی میں نے کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھی ہے. باقی انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو پھر کل آپ کے ساتھ گفتگو